جی السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل۔ کیسے ہیں مزاج، کیسے ہیں اور کیا چل رہا ہے فکشنل ورلڈ میں؟ چلتے ہیں ہم اب ناول جنت کے پتے کی اگلی ویڈیو کی جانب سے۔ لاسٹ لائن یہ تھی کہ وہ ایک ٹیڑھی رکھی ہوئی چھڑی تھی، بری سی چھڑی جو شیشے میں مقید تھی۔ وہ گردن ترچھی کر کے اس کو دیکھنے لگی، پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ کیپشن سامنے ہی لگا تھا۔ اب ہمارے اگلی آج کی ویڈیو کی لائنز جہاں سے شروع ہوتی ہیں: اسٹاف آف موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ اس کی سکیڑ پر پڑتی آنکھیں پوری کھل گئیں، لب بھی نیموا ہو گئے۔ لمحے بھر بعد وہ دور کھڑی ڈی جے کا بازو قریب دبوچ کر اسے ادھر لائے۔ ڈی جے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے؟ ریئلی؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں جھپکیں، مگر یہ ان کے پاس کیسے پہنچا؟ وہ دونوں گھوم پھر کر ہر زاویے سے اس کو دیکھنے لگیں۔ جہان بھی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے چلتا ان کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے لیے تو سب پرانا تھا، مگر وہ دونوں تو جو مارے جوش کے راہداری میں آگے پیچھے ایک ایک تبرک کی طرف لپک رہی تھیں۔ ان کے دوپٹے سروں پہ آ گئے تھے۔ کعبہ کا تالا، حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار، حضرت یوسف علیہ السلام کا صافہ، ابراہیم علیہ السلام کا برتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، دانت مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی تلوار۔ دیجیے، کیا یہ شیشے کی دیوار غائب نہیں ہو سکتی اور ہم اس تلوار کو چھو نہیں سکتے؟ وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے سامنے کھڑی تھیں۔ کوئی ایسا مقناطیسی اثر تھا اس تلوار میں کہ مقابل کو باندھ دیتا تھا۔ مگر ہم اس قابل کہاں ہیں حیا؟ خدیجہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ بھی تک یوں ہی اس تلوار کو دیکھ رہی تھی۔ اگر ہم اس کو چھو سکتے تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ 14 صدیوں کا فاصلہ ایک لمس میں طے ہو جاتا۔ مگر ہمارے ایسے نصیب کہاں؟ یہ تو نصیب کی بات ہے جہان، یہ سب تبرکات اصلی ہیں نا؟ جہان نے دری سے شانے اچکائے۔ میں نے کبھی نہ ان پہ ریسرچ کی، نہ کوئی ریسرچ پڑھا۔ قومی امکان ہے کہ یہ سب اصلی ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ریلیکس، تبرکات بھی اتنے ہی نقلی ہیں جتنے عیسائیوں کے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے یہ اصلی ہیں۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے یہ سب ہمارے انبیاء سے وابستہ رہنے والی اشیاء ہیں۔ تاریخ خلافت انہی متبرکات اور مقامات مقدمہ کے تحفظ کے لیے ہی تو چلائی گئی تھی۔ ججے کو معاشرتی علوم کا بولا بسرا سبق یاد آ گیا۔ ٹاپ کپی پیلس میں خوب گھوم پھر کر جہاں وہ بہ نکلے تو جہاں نے اپنا موبائل واپس مانگا۔ یہ لیں، کیا یاد کریں گے؟ اور فکر نہ کریں، ہم نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ سیکیورٹی لاک کوئی پاسورڈ ہوتا تو میں کھولنے کی کوشش ضرور کرتی، مگر آپ نے تو فنگر پرنٹ انٹری لگا رکھی ہے۔ ڈی جے کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ ٹاپ کپی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ سے جہاں نے ان کو بہت اچھا سا کھانا کھلایا، ترکی کا اب تک کا بہترین کھانا، اور کھانے کے دوران ہی ختیجہ سر درد کی شکایت کرنے لگی۔ جب تک کھانا ختم ہوا وہ بہت مزدہ سی مردہ سی لگنے لگی تھی۔ اس کا سر ایک دم ہی درد سے پھٹنے لگا تھا۔ میرا خیال ہے میں واپس ڈوم میں جا کر ریسٹ کروں، تم لوگ اکیلے گھومو پھرو۔ اس کی طبیعت واقعی خراب لگ رہی تھی، سو انہوں نے اسے جانے دیا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں ٹاپ کپی کی پچھلی طرف آ گئے۔ وہاں ایک عصیو عریض سفید سنگی مرمر کے چمکتے فرش والا برآمدہ تھا جسے سفید ستونوں نے تھام رکھا تھا۔ برآمدے کے آگے فاصلے فاصلے پر چوکور چبوترے سے بنے تھے، جن کے سامنے ٹیرس کی طرح چند گز چوڑا کھلا احاطہ تھا۔ اس کے آگے اونچی سفید منڈیر پر بنی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر منڈیر پر کونیاں رکھ کر دیکھو تو نیچے بہتا مرمر کا جاگ اڑاتا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ دل چاہتا تھا انسان صدیوں وہاں بیٹھا سمندر دیکھتا رہے۔ تھک گئے ہو؟ وہ دونوں ستون کے ساتھ ٹیک لگا چبوترے کے کنارے پہ بیٹھے تھے جب حیا نے پوچھا۔ اسے جہان ذرا تھکا تھکا لگا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ذرا سا بخار ہے شاید۔ اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیکٹ کی جیب سے گولیوں کی ڈبی نکالی۔ ڈھکن کھول کر ڈبی ہتھیلی پہ الٹی 2 گولیاں علیحدہ کی اور ڈبی بند کرتے ہوئے دونوں گولیاں منہ میں ڈالیں، پھر نکل گیا۔ میرے پاس پانی تھا۔ وہ اپنا پرس کنکانے لگی، لیکن تب تک وہ نکل چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ تشویش سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ صبح ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے اسے یوں ہی جہاں کی آواز دھیمی لگی تھی، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ اب شاید اس کا بخار شدید ہو گیا تھا۔
کیونکہ چہرے پہ اثرات آنے لگے تھے، سرخ پڑتی آنکھیں اور نڈال سا چہرہ۔ بس میں نے دیکھ لیا سمندر، اب واپس چلتے ہیں۔ تمہیں گھر جا کر ریسٹ کرنا چاہیے۔ گھر جاتے جاتے گھنٹہ لگ جائے گا، میں نے ابھی دوائی لی ہے، اس کا اثر ہونے میں ذرا وقت لگے گا، ابھی یہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے تکان سے کہہ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے بیت گئے، ان چبوتروں پہ دور دور تک ٹولیوں کی صورت میں صاحب بیٹھے نظر آ رہے تھے، بہت سے لوگ آگے منڈیر کے ساتھ کھڑے ہوئے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر یہاں لیٹ جاؤں، تم اکیلی بور تو نہیں ہوگی؟ ابھی میں واپس نہیں جانا چاہتا، میری لینڈ لیڈی شاید آج آئے جھگڑا کرنے، میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں نہیں، تم لیٹ جاؤ، یہ شال لے لو۔ اس نے اپنے بیگ سے شال نکال کر اسے تھمائی، وہاں ٹھنڈی ہوا بہت تیز تھی۔ یہ شال اور وہ ڈی جے بطور پکنک میٹ کے استعمال کرتی تھی۔ تھینکس۔ وہ ستون کے ساتھ فرش پہ لیٹ گیا، آنکھوں پہ بازو رکھے۔ وہ گردن تک شال کمبر کی طرح ڈالے کب سو گیا اسے پتہ نہیں چلا۔ اسے یقیناً بہت سردی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے ایک زینہ نیچے آ بیٹھی تھی۔ ہر چند لمحے بعد وہ گردن موڑ کر اوپر لیٹی جہاں کو دیکھ لیتی تھی۔ وہ سو چکا تھا۔ سمندر کی لہروں کا شور وہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ وہ اپنا ترکی والا موبائل نکال کر یوں ہی ان باکس نیچے کرنے لگی۔ وہاں چند دن پہلے کا ایک ایس ایم ایس ابھی تک پڑا تھا۔ اس نے اس کا جواب نہیں دیا تھا اور کئی دفعہ پڑھنے کے بعد باوجود نہیں مٹایا تھا۔ وہ بیوق ادا سے واپسی کے اگلے روز انڈیا کے غیر شناسا موبائل نمبر سے آیا تھا۔ مجھے آپ کے جواب سے خوشی نہیں ہوئی، مگر میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ آج کے بعد آپ سے کبھی رابطہ نہیں کروں گا۔ جو تکلیف میں نے آپ کو پہنچائی، اس کے بدلے اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کی بڑائی ہوگی۔ اور اگر کبھی آپ کو استنبول میں کوئی مسئلہ ہو، سرکاری کام ہو یا غیر سرکاری، قانونی یا غیر قانونی، مجھے صرف ایک ایس ایم ایس کر دیجیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اے آر پی۔ اس پیغام کے بعد اس شخص نے واقعتاً کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ اب استنبول میں بہت آزادی سے، بہت مطمئن دل و دماغ کے ساتھ گھومتی تھی۔ اسے پہلے کی نسبت اب اے آر پی سے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر اس وقت وہ پیغام دوبارہ پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال کندے کی طرح لپکا تھا۔ اس نے پلٹ کر احتیاط سے جہاں کو دیکھا۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ واپس سیدھی ہوئی اور ریپلائی کا بٹن دبایا۔ اس پیغام کو جواب اسے کبھی نہ کبھی تو دینا ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ غور و فکر کر کے کچھ ایسا لکھ کر بھیجے گی کہ وہ پڑھ کے بھی نہیں اور دوبارہ اس کا پیچھا بھی نہ کرے۔ سو اچانک اسے ایک عجیب سا خیال آیا تھا۔ جہاں کو صرف بخار نہیں تھا، وہ پریشان بھی تھا۔ وہ اسے وہ بیوق ادا والے ٹرپ کے مقابلے میں ذرا کمزور لگا تھا۔ گردش معاش کے جمیلہ میں پھنسے اس انسان کی اگر وہ ایک مدد کر سکتی تھی تو اس میں آخر حرج کیا تھا؟ وہ کافی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا۔ آپ کی وسیع نظری کا شکریہ۔ مجھے واقعتاً استنبول میں ایک کام درپیش ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں تو میں اسے آپ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیت کا مداوع سمجھوں گی۔ اس نے پیغام بھیج دیا۔ اب وہ خاموشی سے بیٹھی سمندر کی لہریں دیکھنے لگی۔ وہ بیوق ادا اس کے گھر بھی تو چلی گئی تھی، اور جب دروازہ بند ہوا تھا تو اسے لگا تھا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے، مگر اس غلطی کا نتیجہ بہت اچھا اور اطمینان بخش نکلا۔ اسے احساس تھا کہ اب بھی اس نے غلطی کی ہے، اور اس کا نتیجہ ایک دم فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ چونکی اور موبائل سامنے کیا، وہی انڈیا کا غیر شناسا سا نمبر تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ٹیکسٹ پہ بات ہو جائے بہت ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون کر لے گا۔ وہ موبائل سنبھالتی اٹھ کر سامنے مڈیر کے پاس چلی آئی۔ اگر وہ یہاں کر کھڑے ہو کر بات کرے گی تو جہاں تک آواز نہیں پہنچے گی۔ ہلو۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ زہ نصیب، زہ نصیب، آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہی عامیانہ سا مسکراتا لب و لہجہ۔ اسے اپنی حرکت پہ شدید پشیمانی ہوئی تھی۔ مجھے کام تھا، وہ احتیاط سے نپے تلے لہجے میں کہنے لگی، اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی بیکار کی بات کرنے کے بجائے کام کی بات کریں۔ آپ کی مرضی ہے حیا، اب تبھی تو آپ نے ہی کیا ہے، ورنہ عبد الرحمن پاشا اپنے قول کا بہت پکا ہے۔ شاید وہ طنز کر گیا تھا، مگر وہ پی گئی۔ کام ہو تو پی ہی جاتے ہیں۔ میرے کزن کا ریسٹورنٹ ہے استقلال اسٹریٹ پر، برگر کنگ۔ اس کی شاپ کی قسطیں ادا نہیں ہوئی۔ ریسٹورنٹ کی مالکہ آج کل میرے کزن کو تنگ کر رہی ہے۔ کیا وہ اسے سال دو سال کی مہلت نہیں دے سکتی؟ کون سا کزن؟ مجھے سے چونکا تھا جج جہاں سکندر۔ وہ ہکلائی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط، مگر وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ
دھر کر بیٹھی اسے پریشانی سے تھکتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کا کزن کا یہ مسئلہ حل کر دوں اور یہ کہ اس کی ملکہ پھر سے تنگ نہ کرے؟ جی، وہ ہولے سے ہنس دیا۔ میں کچھ کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ وہ ہنسا کیوں تھا۔ وہ واپس آ کر جہاں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگے تھے اسے نارمل ہونے میں۔ اس نے وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا تھا اور اب وہ ذرا مطمئن تھی۔ کافی دیر وہ وہیں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ اس کے عقب میں ٹاپ کپی کا عظیم محل تھا اور سامنے مرمرا کا سمندر۔ سمندر کے اس پار ایشیائی استنبول پرانا شہر تھا۔ بہت سے لمحے محل کی دیواروں سے رینگتے مرمرا کے پانیوں میں گھل گئے تو ایک دم جہاں کا موبائل بجا۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا۔ تب تک کال کرنے والا شاید کال کاٹ چکا تھا۔ ریسٹورنٹ سے آ رہی تھی کال۔ میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں، وہ چالاک لومڑی نہ آئی ہو کہیں۔ وہ پریشانی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کی جانب۔ میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو ڈیلی بیس پہ 4 ویڈیوز ملنے والی ہیں۔ 2 شارٹس ناول سے، ایک نئے ناولز انٹروڈکشن کی ویڈیو، 1 منٹ کا خلاصہ، اور اس کے علاوہ ایک ویڈیو ناول جنت کے پتے سے قریب 10 منٹ کی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔